الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. ہر جانب ہر طرف آقائے دو جہاں رحمت کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہر مسلمان کی کلمہ گو کی یہ چاہت ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے، اس کو بھی کچھ نسبت حاصل ہو جائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک تذکرے سے. اس دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل تعریف بنتی ہے انسان کی وجہ سے، اور بعض چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان قابل تعریف بنتا ہے. دونوں میں فرق ہے. تو بعض چیزوں کی تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو وہ چیز قابل تعریف ہو گئی. مثال کے طور پہ کسی بزرگ نے پیر میں جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ بزرگ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے کہ ولی کامل ہے، تو لوگ ان جوتوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے حضرت کے جوتے ہیں. تو کمال جوتے میں تو نہیں تھا، اس لیے کہ جوتے تو بہت سارے ہیں، راستوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، انسان اس کو پیر میں پہنتا ہے، لیکن جوتے قابل تعریف بنے اس بزرگ سے جڑنے کی وجہ سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان قابل تعریف بن جاتا ہے کسی دوسرے سے جڑنے کی وجہ سے. اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا نا، جو تیرے زلف میں آئی وہ حسن کہلائی. یعنی اس کے محبوب نے اپنی زلفوں میں کوئی چیز پہن لی، اب محبوب کی تعریف کرنا چاہتا ہے،
تو کہا کہ یہ چیز جو آپ نے اپنے زلفوں میں لگائی ہے اس کی وجہ سے آپ کی زلفیں خوبصورت نہیں ہوئی، آپ کی زلفوں میں آنے کی وجہ سے یہ چیز قابل تعریف بن گئی۔ آج انسان ایسی نسبتوں اور تعلقات کو تلاش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تعریف ہو جائے، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس امت کے پاس ایک ایسی نسبت اور ایسا تعلق موجود ہے کہ اگر وہ نسبت ہماری زندگی میں آئے، ہمارے ساتھ جڑ جائے، ہم اسے اپنے ساتھ جوڑ دیں، تو ساری دنیا اور دنیا کی چیزوں کی تعریف ایک طرف ہو جائے، وہ نسبت ان سب پر غالب اور بھاری۔ تو آج اسی نسبت کو جوڑنے کے لیے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں بھی اپنا حصہ شامل کر دوں اور اللہ پاک کی نظروں میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن اپنے آپ کو قبول کروا لوں، میں بھی قابل تعریف بن جاؤں۔ تو ماہ ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ عام مہینوں کے مقابلے میں، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف ربیع الاول کو ہوگا یا 12 ربیع الاول کو ہوگا۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، اس لیے کہ سر سے لے کر پیر تک اور پیر سے لے کر سر تک اور صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک ہمارے شب و روز کے اور ساری زندگی کے ایک ایک لمحے کے معمولات وہ اسی صورت میں خوبصورت بنتے ہیں جب وہ اتباع سنت کے مطابق۔ تو ہمارے لیے تو ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ ہمیں زندگی کی خوبصورتی سمجھ میں آئی جب آقائے دو جہاں سے ہماری نسبت جڑ گئی۔ تو آج کا جو جمعہ ہے اس کو ایک تو نسبت ہے اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ، دوسری جو بڑی اہم بات اس نسبت سے کچھ عرض کرنی ہے اور ہر مسلمان اس سے واقف ہے، واقف ہونا چاہیے، وہ ہمارے ایمان عقیدے کا حصہ ہے کہ اس سال کا ماہ ربیع الاول وہ ستمبر کے مہینے میں آ رہا۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام کو بعض خصوصیات سے نوازا ہے جو صرف آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی اور نمایاں اور امتیازی خصوصیت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا تعارف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ایک مسلمان یہ نہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہوں۔ باقی انبیاء نبوت کے مرتبے پر فائز ہیں، مقام نبوت پر فائز ہیں، لیکن ہمارے آقا ختم نبوت کے مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ پر اللہ پاک نے اس خوبصورت سلسلے کی تکمیل فرما دی۔ اسی لیے قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ پاک نے آپ کے اس مقام کو ذکر فرمایا، اور یہ ایک ایسی آیت ہے سورۃ الاحزاب میں کہ دیکھیں ہر مسلمان کو جہاں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کم از کم قرآن کریم کے آخر کی کتنی صورتیں یاد رکھیں؟ 10 صورتیں۔ علماء یہی کہتے ہیں نا بھئی کم سے کم 10 صورتیں۔ تو قرآن کی چند آیات ایسی ہیں دوستو جس کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ۔ فتنوں کی اس کثرت کے اندر
اگر کوئی مجھے روک دے، کوئی آپ کو روک دے اور آپ سے پوچھ لے کہ بھئی آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہو اور اس کو اپنی ایک خصوصیت اور مقام سمجھتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو خاتم الانبیاء کہا ہے؟ آپ کہیں گے جی بالکل کہا ہے۔ اچھا جی مجھے ذرا بتائیں کہاں پر ہے؟ یہ ایک ایسی آیت ہے دوستو جو ہر مسلمان کو کوشش کر کے یاد کرنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ، اس لیے کہ اولاد نرینہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، پھر اپنی حکمت سے آپ سے واپس لے لی۔ 3 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، 3 صاحبزادے، قاسم، طیب اور عبداللہ، یا قاسم، طیب اور ابراہیم، ایک بیٹے کے 2 نام رکھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنے لیے جو کنیت استعمال فرمائی، کنیت آپ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنا تعارف اپنی اولاد کے نام سے کرے، ہمارے ہاں تو یہ چیز اتنی نہیں، لیکن عرب اس کو بطور فخر کے ابو احمد، ابو محمد، ابو فاطمہ، ابو آمنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت جو آپ نے ساری زندگی استعمال فرمائی وہ کس بیٹے کے نام سے تھی؟ قاسم کے نسبت سے، ابو القاسم فرمایا آپ نے۔ 3 بیٹے عطا ہوئے، تینوں اللہ پاک نے لے لیے، اللہ کی حکمت تھی۔ مشرکین نے آپ کو طعنے دیے کہ آپ تو ابتر رہ گئے، اس لیے کہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے اور آپ کی نرینہ اولاد تو رہی نہیں، آپ کے ساتھ آپ کا دین، آپ کا نام، آپ کا تذکرہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اور امت کو خوشخبری دینے کے لیے اور عالم کفر کو قیامت تک ذلیل کرنے کے لیے قرآن کی ایک سورت اتار دی، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر اسی جواب میں اتری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ غم نہیں کریں گے، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام مٹے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم۔ آج پوری دنیا میں اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ ہے، آپ کی تعریف ہے، آپ کی مدح سرائی ہے، کروڑوں بچے ایسے ہوں گے جو اس مبارک نام سے موسوم ہیں، کروڑوں مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے نام سے پہلے لفظ محمد لگاتے ہیں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو بھئی آپ کا نام زندہ ہے یا زندہ نہیں؟ زندہ ہے، اللہ نے زندہ رکھا۔ بیٹے تینوں چلے گئے، بیٹیاں اللہ پاک نے آپ کو کتنی دی؟ 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ 4 بیٹیاں بڑی ہوئی، 4 کے نکاح ہوئے، ان میں سے 3 کی اولاد بھی ہوئی، حضرت ام کلثوم کی اولاد نہیں ہے، باقی سب کی اولاد ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ کی اولاد نرینہ جو آپ کی نسبی اولاد ہو وہ تو نہیں ہے، لیکن ولکن رسول اللہ، لیکن ہم نے آپ کو اپنی رسالت کا منصب دیا، وخاتم النبیین، اور آپ کو انبیاء کے سلسلے کا خاتم بنا دیا، آپ پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی،
اور آپ نے آ کے اس سلسلے پہ مہر لگا دی. اس لیے ختم کے معنی عربی زبان میں کس کے آتے ہیں؟ مہر کے آتے ہیں. یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو 2-3 زبانوں میں چل رہے ہوتے ہیں. ہم اردو میں اگر کہیں گے ہاں بھائی آپ نے کام ختم کر دیا تو کیا مطلب ہے؟ مہر لگانا مطلب ہے؟ نہیں. اردو میں ختم کا معنی آتا ہے مکمل کر لینا. لیکن عربی زبان چونکہ فصیح زبان ہے اس نے تعبیر وہ استعمال کی جو قیامت تک زندہ رہے اور پوری دنیا میں چلتی رہے. اس لیے کہ کوئی بھی قیمتی چیز جب اس کو بند کیا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے، تو آخر میں جا کے جب اس کی پیکنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں دوستو؟ مہر لگا دیتے ہیں، سٹیمپ لگ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ سیل اگر کسی نے توڑی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ہیرا پھیری کی ہے اس میں. لہذا اصل مالک تک جائے گی، وہ اس کی سیل کھولے گا، سٹیمپ ہٹائے گا تو کام بنے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے اس چلتے ہوئے سلسلے پر گویا اپنے وجود سے مہر لگا دی اور وہ سلسلہ آپ کی ذات پہ مکمل ہو گیا. اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں احادیث کے اندر اس کی وضاحت و صراحت فرمائی اور بڑی خوبصورت مثال دی. سنن ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے اپنے لیے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، گھر تعمیر کیا اور اس میں ایک ایک چیز خوبصورت لگائی. سب چیزیں ہو گئی لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی. اینٹ سمجھتے ہیں نا؟ ایک اینٹ کو، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور باقی سارا گھر مکمل ہو گیا. تو لوگ آتے ہیں اس گھر کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کاش یہ ایک اینٹ لگ جاتی تو یہ گھر بڑا ہی خوبصورت ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے ایک محل تعمیر فرمایا لیکن اس میں ایک جگہ اینٹ کے بقدر خالی چھوڑ دی. میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں اور میرے وجود سے اللہ نے اس خوبصورت محل کو مکمل فرما دیا. تو نبوت کے سلسلے کا محل مکمل ہی ہمارے محبوب کی ذات پر ہوا ہے. اب اگر کوئی بندہ بنی ہوئی عمارت کی ایک اینٹ نکالے تو بھی عیب ہے اور بنی ہوئی عمارت پر ایک اضافی اینٹ رکھے تو بھی عیب ہے. کتنی خوبصورت مثال آ گئی. اب اس بنی ہوئی چیز میں سے کچھ نکالنا بھی عیبدار ہے. لہذا نعوذ باللہ اگر یہود تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہوں لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کے رک جاتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے بعد نبی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ کتنی اینٹیں نکال دی؟ 2 اینٹیں نکال دی. عیسائی تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہنچ کر سٹاپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے بعد نبی نہیں. تو انہوں نے کتنی اینٹ نکال دی؟ 1 اینٹ نکال دی. ان دونوں نے اینٹ نکال کر اس محل نبوت اور قصر نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور کچھ ایسے طبقات دنیا میں پیدا ہوئے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، کہ جنہوں نے آپ کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب نے کیا، اسود عنسی نے کیا اور طلیحہ نامی ایک شخص نے کیا. یہ 3 وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کی زندگی میں دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں. اسود عنسی تھا، مسیلمہ کذاب تھا اور ایک طلیحہ الاسدی. یہ 3 افراد تھے اور ان میں سے 2 کا کام تو آپ کی حیات مبارکہ میں تمام کیا گیا. آپ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کوئی ہے جو ان کے وجود سے جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے مجھے اس تکلیف سے نجات دے.
اور دو صحابہ نے خاموشی سے جا کر، وہ بڑی ایک دلچسپ روداد ہے دوستو، کہ کیسے وہ صحابہ گئے اور کیسے ان لوگوں کو جہنم رسید کیا اور پھر کیسے واپس آئے۔ دو تو آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ ایک شخص مسیلمہ کذاب تھا، اس نے آپ علیہ السلام کو باقاعدہ پیغام بھیجا اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اکیلا نبی ہوں۔ تقسیم ہے، شہروں کی نبوت آپ کے پاس ہو، گاؤں دیہاتوں کی نبوت میرے پاس ہو، تو میں تو آپ کو نبی مانتا ہوں، تو آپ بھی مجھے اس انداز سے نبی مان لیں کہ نبوت تقسیم ہو جائے، آدھی نبوت شہروں میں ہو، آدھی نبوت گاؤں دیہاتوں میں ہو۔ آپ شہروں کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا مجمع جڑا ہوا، میں دیہاتوں کا نبی ہوں میرے ساتھ، تو آپ اس کو مانتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے صرف ایک لفظ سے اپنا سر مبارک ہلا کر اشارہ کیا کہ نہیں۔ یہ واضح کر دیا امت پر کہ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو تفصیل سے جواب دیا جائے۔ سر ہلا کے اس کو یہ احساس دلا دو کہ تمہاری بات کچردان کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا۔ خلافت اول کے منصب پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ اب وحی کا سلسلہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ، بہت غور کیجئے گا دوست، وحی کا سلسلہ خاص ہے کن کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ۔ اور جب انبیاء علیہ السلام کی تکمیل ہو گئی، وحی کا سلسلہ بھی وہیں پر مکمل ہو گیا۔ لہذا آپ علیہ السلام کے بعد نہ نبوت کا تصور، نہ رسالت کا تصور، نہ وحی کے آنے کا تصور، نہ کسی کے معصوم ہونے کا تصور، یہ سب آپ کے ساتھ خاص ہو گئے، ختم ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ لیکن اس امت کو اللہ نے کتنا نوازا کہ ایک راستہ اجماع کی شکل میں، اجماع کہا جاتا ہے کہ امت کا بڑا طبقہ جو اہل علم بھی ہو، اہل تقوی بھی ہو، وہ کسی بات پر جوڑ پیدا کر لے، اتفاق پیدا کر لے۔ اس اجماع کی اتنی بڑی طاقت ہے دوستو کہ جیسے حکم حدیث پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اجماع پر اسی طرح عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ امت کا پہلا اجماع ہو رہا ہے دوستو، یہ باتیں آپ کو کام دے گی دوستو، اس لیے کہ اجماع پہلی دفعہ شروع ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ بلا فصل پہلا اجماع کر رہے ہیں۔ کس بات پہ اجماع ہوا؟ اس امت کا سب سے پہلا اجماع اس بات پر ہوا کہ جو شخص انکار ختم نبوت کرے گا اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہوگا۔ جو منکرین ختم نبوت ہوں گے ان کے خلاف جہاد کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ سب صحابہ کا اجماع ہوا مسلمہ کذاب سے جہاد کرنا ہے، اور صحابہ کا ایک بڑا لشکر تیار ہوا۔ اور یمامہ ایک جگہ ہے، آج بھی سعودی عرب جو لوگ جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے احباب ریاض گئے ہوں گے، جو وہاں کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے۔ ریاض کے بالکل قریب، جیسے ہم نے سنا ہے علماء جاتے ہیں، 60-65 کلومیٹر کے فاصلے پر یمامہ علاقہ ہے، ابھی انہوں نے وہ جگہ کھول دیے۔ اس یمامہ کے اندر وہ تاریخی جنگ لڑی گئی منکرین ختم نبوت سے۔
اور آپ حیران ہوں گے کہ ہزاروں صحابہ اور ہزاروں تابعین اس کے اندر موجود تھے، وہ گئے، اور چونکہ مسیلمہ بڑی طاقت حاصل کر چکا تھا اور اس جنگ کے اندر شکست دی مسیلمہ کو، اس کے لشکر کو شکست دی گئی اور مسیلمہ کذاب مارا گیا حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے۔ لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ اس جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کسی کو پتہ ہے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنی تعداد ہے دوستو؟ 1200۔ اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ 1200 صحابہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد میں، ایک جہاد کے اندر، ایک غزوے کے اندر، ایک معرکے کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اور اس سے پہلے جتنے غزوات ہیں 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، جس میں بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، تبوک ہے، موتا ہے، یہ سارے غزوات اس کے اندر شامل ہے۔ اس میں اگر تمام شہید صحابہ اکرام کو جمع کیا جائے ان کی کل تعداد 600 سے کچھ اوپر بنتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو جہاد صحابہ نے لڑا کافروں سے، اس میں 600 صحابہ کی شہادتیں، لیکن اسی آقا دو جہاں کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو جہاد لڑا، ایک معرکے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200۔ امت کو پیغام منتقل ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا اتنا اساسی مسئلہ اور روح ہے کہ اس کے لیے ہم نے ایک معرکے میں 1200 صحابہ پیش کیے ہیں، اور ان 1200 میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے، اور ان 1200 میں 70 صحابہ وہ تھے جو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اگر یہ مسئلہ صرف ایک سیاسی مسئلہ ہوتا، انتظامی مسئلہ ہوتا، اختیاری مسئلہ ہوتا، حکمت کے ذریعے حل کرنے کا مسئلہ ہوتا، تو اس امت کا سب سے پہلا طبقہ ایک ہی موقع پر 1200 جانیں پیش کیوں کرتا دوست؟ آج یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جہاں ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں بالعموم، اور ہمارے اس پیارے ملک پاکستان میں بالخصوص، ماہ ربیع الاول کو اپنے اپنے انداز سے منانے کا ایک سلسلہ ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے جذبات کا، عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں ایک ایسا تاریخی کام ہوا ہے جس نے منکرین ختم نبوت کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور یہ ہمارے اس ملک کی ایک خصوصی شان ہے کہ پوری دنیا کا پہلا اسلامی ملک جس نے منکرین ختم نبوت یعنی قادیانیوں اور مرزائیوں کو ایک آئینی طور پر، کہ ملک کے آئین کے اندر یہ بات شامل کی گئی کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی انداز میں، دیکھیں ہمارے بڑوں کی نظریں دیکھیں، آئین جب بنتا ہے نا، اس میں ہلکے پھلکے الفاظ آپ نے ڈال دیے، چور راستے بنتے ہیں دوست۔ جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اکابر ہمارے بیٹھے، وہ ہلکے لوگ نہیں تھے، ان کو پتا تھا ہم آج ہیں، 5 سال بعد نہیں ہوں گے، 10 سال بعد نہیں ہوں گے، علم کمزور ہو رہا ہے، ایمان کمزوری کی طرف جا رہا ہے، فتنے آتے رہیں گے۔ انہوں نے وہ الفاظ شامل کیے اس آئین کے اندر کہ جس نے قیامت تک انشاءاللہ اس قادیانی فرقے کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی طور پر اور کسی بھی انداز سے نبوت کے دعوے کی کوشش کرے گا، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کسی بھی طور پہ۔ اب کوئی چاہے یہاں سے آئے، وہاں سے آئے، لیکن اس لفظ نے اس کو
تباہ کر کے رکھ دیا۔ 7 ستمبر 1974، آپ میں سے ہمارے بہت سارے بزرگ ہوں گے جنہوں نے یہ سارے مراحل اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے یہ سب چیزیں۔ 7 ستمبر 1974 کو یہ تاریخی کام اس ملک کے اندر ہوا کہ ہمارے اکابرین نے بلا تفریق مسلک و مشرب کے ایک جگہ ہو کر، ایک جگہ بیٹھ کر کے اس نازک اور اہم ترین مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا۔ اور آج تو بہت آسان ہے نا دوستو یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ تو فتویٰ بازیاں ہیں، ہر آدمی کے جیب میں فتوے ہیں، وہ لے کر کسی پر بھی لگا دے، ٹھوک دے اس پہ۔ تو اب تو بات کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کسی کو غلط کہیں تو اگر دل کو نہیں لگی تو کہیں گے تو فتوے جیبوں میں رکھ کے گھوم رہے۔ تو منکرین ختم نبوت کو صرف فتوے سے نہیں ہٹایا گیا، بلکہ ایک قانونی جنگ اور طویل جنگ لڑنے کے بعد اور قربانی دینے کے بعد آئینی طور پر باقاعدہ اس کو پاکستان کے جو معتبر ادارے ہیں، پارلیمنٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان، اس کے اندر 3 روزہ طویل بحث کے بعد اس وقت مرزائیوں کے مزعومہ خلیفہ مرزا ناصر سے سوالات ہوئے اور اس نے اس کے الٹے پلٹے جوابات دیے، اور اس وقت کے جو وزیر قانون تھے حفیظ الدین پیرزادہ صاحب، انہوں نے اس کیس کو پورا سنا لیا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے، اللہ پاک نے ان کے نصیب میں لکھا تھا کہ ان کے ذریعے سے یہ بہت بڑا مسئلہ امت کا حل ہو گیا۔ تو چونکہ آج 5 ستمبر ہے، 5 ستمبر ہے، 2 دن کے بعد یعنی 7 ستمبر 2025 آ رہی ہے، تو آج سے ٹھیک 51 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو اس فتنے کو آئینی طور پر، قانونی طور پر سر دبا کے اس کو کچل دیا گیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، ہونی بھی چاہیے، اور میں عرض کروں گا آپ حضرات سے کہ تھوڑا سا اپنے مزاج میں وسعت پیدا کریں۔ ان چیزوں کو صرف ایک مذہبی دائرے کے اندر ڈال کر یہ کہنا کہ شاید یہ ہمارے حصے کا کام ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی ہوگی۔ تو یہ دن ہمارے لیے ایک بڑا تاریخ ساز دن ہے، 7 ستمبر کا دن، اور بڑی خوشی کا دن ہے اس پوری امت کے لیے۔ پھر خوشی بالائے خوشی یہ کہ اس سال ماہ ربیع الاول بھی ہے، جو آقائے دو جہاں کی ولادت باسعادت کا مہینہ بھی ہے، اور اسی مہینے میں 7 ستمبر بھی آ رہا ہے، جس سے اس خوشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے منکرین ختم نبوت کو قیامت تک کے لیے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔